کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کل فا، را الف زبر را، کل فرا، شین لام زیر شیل، کل فراشل، میم با زبر مب، کل فراشل مب، ثا واو پیش ثو، کل فراشل مبثو، ثا زیر ثی، کل فراش المبثوث، وقف كالفراش المبثوث. کاف لام زبر کل، عین ہا زیر عیہ، کل عیہ، نون لام زیر نیل، کل عیہ نیل، میم نون زبر من، کل عیہ نیل من، فا واو پیش فو، کل عیہ نیل منفو، شین زیر شی، کل عیہ نیل منفوشی، وقف كالعهن المنفوش. لام یا زبر لائی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلۃ ال، قاف دال زبر قد، لیلۃ القد، را زیر ری، لیلۃ القدر، وقف لیلۃ القدر. حمزہ خوا زبر اخ، را زبر را، اخرا، جیم زبر جا، اخراجا، تا لام زیر تل، اخراجت ال، حمزہ را زبر ار، اخرجت الار، ضاد پیش ضو، اخرجت الارض، وقف اخرجت الارض. میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر من لام لام زیر لیل، من اہلل، کاف زیر کی، من اہلل کی، تا کھڑا زبر تا، من اہلل کتاب، با زیر بھی، من اہلل کتابی، وقف من اہلل کتاب. عین نون زیر عین، دال زبر دا، عند، ذال لام زیر ذل، عند ذل. اس میں دیکھیں یہ ذال کے بعد جو یا ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، جیسے پچھلے الفاظوں میں سیکھا کہ جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، اور جزم کو اس الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو. اب اسی طرح جیسے یہ ذال کے نیچے زیر ہے تو ذال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یہ الف اور یا سائلنٹ ہو جائے گا. عند ذی العرش، وقف عند ذی العرش، عند ذی العرش. یا میم زبر یم، نون زبرنا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون ال، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش عو، یمنعون الماء، نون زبرنا، یمنعون الماعون، وقف یمنعون الماعون. واو زبر و، ہا پیش ہو، وہو، واو لام زبر ول، وهو غین زبر غا، وهو الغا، فا واو پیش فو، وهو الغفو، را لام پیش رول، وهو الغفور، واو زبر و، وهو الغفور الوا، دال واو پیش دو، وهو الغفور الودو، دال پیش دو، وهو الغفور الودود، وقف وهو الغفور الودود. ذال لام پیش ذل، عین را زبر عر، ذو العر، شین لام زیر شل، ذو العرشل، میم زبر ما، ذو العرشل ما، جیم یا زیر جی، ذو العرش المجید، دال پیش دو، ذو العرش المجید، وقف
ذو العرش المجید. اس میں دیکھیں اب جیسے یہ لام کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے الف ہے اور واو ہے، ان دونوں الفاظ کو سائلنٹ کر دیں گے، کیونکہ جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، اور اس الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے جس الفاظ کے اوپر یا نیچے زبر زیر پیش آ جائے. تو اب الف بھی خالی ہے اور واو بھی، تو اس سے جو تیسرا الفاظ دیکھیں اس پہ ذال کے اوپر پیش ہے، تو ذال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، واو اور الف سائلنٹ ہو جائے گا. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. لام زبر لا، قاف دال زبر قاد، لقد، خا زبر خا لقد خا، لام قاف زبر لاق، لقد خلق، نون لام زبر نل، لقد خلقنا، حمزہ نون زیر ان، لقد خلقنا الان، سین الف زبر سا، لقد خلقنا الانسان، نون زبرنا، لقد خلقنا الانسان، فا یا مد زیر فی. اس کو دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے اور جزم کے اوپر مد ہے، اس کو چھوٹا مد بولتے ہیں، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 3 سیکنڈ اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. فا یا مد زیر فی، حمزہ حا زبر اح، لقد خلقنا الانسان فی اح، سین زبر سا، لقد خلقنا الانسان فی احسن، نون زیر نی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، تا قاف زبر تاقو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقو، واو یا زیر وی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی، میم دو زیر من، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقف، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حمزہ عین زبر آع، طویا زبر طوی، اعطی، نون کھڑا زبر نا، اعطینا، کاف لام زبر کل، اعطیناک، کاف واو زبر کو، اعطیناک الکو، ثا زبر ثا، اعطیناک الکوثر، را زبر را، أعطيناك الكوثر، وقف، أعطيناك الكوثر. حمزہ لام مد کھڑا زبر آل. اس میں دیکھیں یہ الف ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد بڑا مد ہے. الف کے اوپر یا نیچے کچھ آ جائے جیسے کہ زبر زیر یا پیش یا جزم، تو الف حمزہ بن جاتا ہے، وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کھڑا زبر آ جائے تو کھڑا زبر کا مطلب ہے کہ جس الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. اسی طرح آگے دیکھیں بڑا مد ہے اوپر. بڑا مد کا مطلب ہے جب کسی الفاظ کے اوپر اس طرح والا مد آ جائے تو اس الفاظ کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں یہ لام ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اور جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا. اب اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبرنا، آل آن، وقف، آل آن، آل آن. امید ہے آپ کو اچھی
اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔